ابلیس کون تھا؟ پہلے یہ جنات میں سے تھا، اپنے رب تعالیٰ کی اطاعت سے نکل کر ابلیس ہوا۔ وہ غرور اور تکبر میں مبتلا ہو گیا تھا۔ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کر لیا اور اس میں اپنی روح پھونک دی تو فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں۔ ابلیس ایک بہت نیک اور بزرگ دین تھا، اس نے کبھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی تھی، اس بنا پر بلند مرتبہ پا کر فرشتوں میں شامل ہو چکا تھا، لیکن فرشتوں کے جنس قتل نہیں تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے اطاعت اور فرمانبرداری کا صلہ دیا تھا۔ اس کی عزت اور احترام کرتے ہوئے اللہ نے اسے آسمان میں بسایا تھا۔ لمحہ بھر کے لیے بھی اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی تھی، اور پھر اللہ نے آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، اور اس حکم کے مخاطب فرشتے اور ابلیس تھے۔ صرف فرشتوں کے لیے حکم نہیں تھا بلکہ ابلیس بھی اس حکم میں شامل تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یقیناً ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر ہم ہی نے تمہاری صورت بنائی۔ پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سوائے ابلیس کے سبھی نے سجدہ کیا، وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تجھے کس چیز نے سجدے سے روک دیا جبکہ میرا حکم تیرے لیے بھی تھا؟ تو اسے ثابت ہوا کہ اس حکم میں فرشتوں کے ساتھ ابلیس بھی شامل تھا، کیونکہ قرآن کے الفاظ ہیں، اس کا مطلب ہے کہ میں نے تجھے حکم دیا تھا۔ اور پھر ابلیس نے جواب میں یہ نہیں کہا کہ تو نے مجھے حکم نہیں دیا تھا، بلکہ اس نے سجدہ نہ کرنے کی یہ وجہ بتائی۔ اس نے کہا، میں سجدہ کیوں کروں؟ میں اس سے بہتر ہوں کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ غرض جب ابلیس نے نافرمانی کی اور تکبر کا مظاہرہ کیا تو اس وقت اللہ تعالیٰ اور اس کے درمیان مکالمہ ہوا۔ اللہ نے اس کی سرکشی دیکھ کر اسے سزا دیتے ہوئے فرمایا، تو پھر اللہ نے اسے حکم دیا تو اس سے نیچے اتر جا۔ جواب میں کہا کہ مجھے قیامت کے دن تک کی مہلت دے دیجئے، یعنی اتنی لمبی عمر دے دیجئے کہ میں قیامت تک زندہ رہوں اور موت نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تجھے مہلت دے دی گئی لیکن ایک وقت مقرر تک۔ اس نے کہا، میں قسم کھاتا ہوں میں انسانوں کی گمراہی کے لیے تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا، پھر ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے، ان کے بائیں سے ان کے پاس آؤں گا، اور آپ ان میں سے اکثر لوگوں کو شکر گزار نہیں پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو رد کرتے ہوئے فرمایا، یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر نکل جا، ان میں سے جو شخص بھی تیرا حکم مانے گا ایسے تمام گمراہوں سے جہنم کو بھر دوں گا۔ جو انسان بھی تیرا پیروکار بنے گا وہ جہنم کا مستحق اور حقدار ٹھہرے گا۔ دوسرے مقامات پر بھی اس گفتگو کو نئے پیرائے میں دہرایا۔ مثلاً اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یقیناً ہم نے انسان کو کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا جو کہ سڑے ہوئے گارے کی تھی، اور اس سے پہلے ہم نے جنات کو آگ سے پیدا کیا۔ اور جب تیرے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا، میں نے انسان کو سیاہ بدبودار کھنکھناتی مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا۔ چنانچہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اس نے سجدہ کرنے والوں میں شمولیت اختیار کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا؟ وہ بولا، میں ایسے انسان کو سجدہ نہیں کر سکتا جسے تو نے سیاہ بدبودار کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب تو بہشت سے نکل جا کیونکہ تو مردود ہے اور تجھ پر قیامت تک میری پھٹکار ہے۔ کہنے لگا، اے میرے رب مجھے اس دن تک کے لیے مہلت دے دے جس دن لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ آپ نے فرمایا، اچھا، مہلت دے دی گئی۔ کہنے لگا، اے میرے رب تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، مجھے بھی قسم ہے کہ میں انسانوں کے لیے زمین میں گناہوں کو خوشنما بناؤں گا، ان سب کو بہکا دوں گا سوائے ان کے جو تیرے منتخب اور مخلص بندے ہوں گے، وہ میرے دھوکے میں نہیں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں یہی مجھ تک پہنچنے کی سیدھی راہ ہے کہ مخلص بن جاؤ، میرے بندوں پر تجھے کوئی غلبہ نہیں ہوگا، البتہ جو گمراہ لوگ تیری پیروی کریں گے یقیناً ان کے وعدے کی جگہ جہنم ہے۔ یقیناً میرے سچے بندوں پر تیرا کوئی قابو اور غلبہ نہیں ہوگا۔ سب سے پہلا نافرمان ابلیس ملعون تھا، وہ اللہ کے سامنے تکبر اور انا سے بھرپور جواب دیتا رہا، اسی وجہ سے اللہ نے اسے کافر کا لقب دیا، کافر جو نعمت کا انکار کرے۔ اللہ نے اس پر اتنا فضل و کرم اور احسان کیا تھا کہ بلند ترین مرتبے تک پہنچا دیا، لیکن اس نے اللہ تعالیٰ کی نعمت کی قدر نہ کی، پرواہ نہ کی اور کفر کا راستہ اختیار کیا۔ اللہ فرماتا ہے، جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں مٹی سے ایک انسان پیدا کرنے والا ہوں، تو جب میں اسے ٹھیک ٹھاک کر لوں اور اپنی روح پھونک دوں تم سب اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا۔ چنانچہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا۔ اس نے تکبر کیا، وہ کافروں میں سے تھا۔ سب سے پہلا گناہ تکبر تھا، اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں
تمام گناہوں کی جڑ تکبر اور غرور ہے۔